ہمارے سلیبس اردو قدیم مصر شاعری کا دوسرا ٹاپک مرزا مظہر جانے جانا ہے۔ مرزا مظہر جانے جانا کی زندگی، حالات زندگی اور ان کی شاعرانہ خصوصیات کے پڑھنے سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ مرزا مظہر جانے جانا سے پہلے شمالی ہندوستان میں اردو شاعری کا رواج کیسا تھا، اردو شاعری کس طریقے سے پنپ رہی تھی، یا اردو شاعری کا قیام کیسے ہوا۔ ہم مرزا مظہر جانے جانا کو ایک تحریک کو ختم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو آئیے پہلے اس تحریک کے بارے میں ذرا سی جان بین کرتے ہیں، چھان بین کر دیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں کہ آخر وہ کون سی تحریک اردو شاعری پر حاوی تھی جسے مرزا مظہر جانے جانا نے اپنی اصلاح پسندی سے ختم کیا۔ اردو شاعری میں غزل گوئی کے پہلے غزل گو شاعر ولی دکنی کو قرار دیا جاتا ہے، جو کہ اردو کے پہلے کلاسیکل شاعر بھی ہیں۔ ولی دکنی کا تعلق دکن یعنی جنوبی ہندوستان سے ہے۔ 1720 عیسوی میں ان کا دیوان دہلی یعنی شمالی ہندوستان آتا ہے۔ ولی دکنی کا دیوان 1720 میں جب دہلی پہنچتا ہے تو دیوان کو اردو میں دیکھ کر یہاں کے شعراء کے دلوں میں جذبہ اور غلغلہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر ہر طرف اردو شاعری اور مشاعروں کی دھوم مچ جاتی ہے۔ اس جملے سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شمالی ہندوستان میں مغل سلطنت قائم تھی اور مغلوں کی سرکاری زبان فارسی تھی، جبکہ دکن میں مغلوں سے آزادی حاصل کر کے انہوں نے ایک آزاد ریاست قائم کی تھی، آزاد ریاستیں قائم کی تھی۔ اس وجہ سے وہاں پر انہوں نے اس زبان کو فروغ دیا جو کہ عوام کی زبان تھی، اور عوام کی زبان اردو تھی۔ اب جب 1720 عیسوی یعنی 18ویں صدی کی شروعات ہوتی ہے تو اردو ہم دیکھتے ہیں کہ مغلیہ سلطنت کا شرازہ بکھرنے لگتا ہے۔ 1707 عیسوی میں سب سے پہلے اورنگزیب عالمگیر جس نے دکن کو فتح کیا وہ ان کی وفات ہو جاتی ہے، اور ان کی وفات کے بعد خانہ جنگیوں کا ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو کہ مغلیہ سلطنت کا شرازہ بخیر کے رکھ دیتا ہے۔ اب ایسے میں ولی کا دیوان جو ہے 1720 عیسوی میں، یہ دور محمد شاہ رنگیلا کا دور ہے، جس بادشاہ کا نام روشن اختر تھا، لیکن ان کی آرام پسندی عیش پرستی کے باعث انہیں محمد شاہ رنگیلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب اس سے پہلے یہاں پر شمالی ہندوستان میں اردو شاعری کا کوئی رواج نہیں تھا، اردو ایک گری پڑی اور بازار کی زبان تھی۔ لیکن جب ولی کا دیوان 1720 میں دہلی آیا اور لوگوں نے دیکھا کہ اردو میں اتنی خوبصورتی کے ساتھ، اتنی آرائش کے ساتھ شاعری کی جا سکتی ہے، تو یہاں کے شعراء کے اندر بھی اردو شاعری کرنے کا ایک جوش اور غریزہ پیدا ہوا، اور وہاں پر اردو شاعری کی دھوم مچ گئی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہندوستان کے شاعر حضرات فارسی میں شاعری کرتے تھے، ایران کے فارسی کو شعراء ان کی شاعری کو ناپسند کرتے تھے اور اپنے سے کمتر جانتے تھے، چاہے ان کی فارسی ایران کے فارسی گویوں سے زیادہ اچھی ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا ہمارے سامنے تاریخ میں مرزا مظہر جان سے پہلے ایک شخص آتے ہیں، ایک شاعر آتے ہیں جو کہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے مسلم الثبوت استاد تھے، جن کا نام خان آرزو بتایا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے گھر میں اردو شاعری کے مشاعرے مقرر کروانے شروع کیے۔ یہ ضد میں ہوا، ایک طرف مغلیہ سلطنت کا شرازہ بھی بکھر رہا ہے، یعنی سرکاری زبان اب جو فارسی تھی، جیسے جیسے مغلیہ سلطنت کا شرازہ بکھرنا شروع ہوتا ہے تو فارسی بولنے والوں میں، فارسی سمجھنے والوں میں بھی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اب حکومت تبدیل ہو رہی تھی۔ حکومت تبدیل ہوتی ہے تو ساتھ میں زبان بھی تبدیل ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے خان آرزو نے اپنے گھر میں ہر مہینے کی 15 تاریخ کو اردو شاعری کا مشاعرہ مقرر کروانا شروع کیا۔ ڈاکٹر انور صدیق لکھتے ہیں کہ جب اردو کو فارسی کا مقابلہ مجلسی سطح پر کرنا پڑا تو لامحالہ اظہار مشکل گوئی کا وہ طریقہ اختراع کیا جس سے کہنا مشکل اور قابل الکلام شعراء ہی عہد برا ہو سکتے تھے۔ کیونکہ اردو شاعری کی بھی شروعات ہو رہی تھی، یہاں پر سماجی حالات بھی ایسے تھے، سیاسی حالات بھی ایسے تھے، اس وجہ سے شاعری میں اہام گوئی کا رواج قائم ہوا۔ کس کا؟ اہام گوئی۔ اہام گوئی کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں۔
غزل کو لکھنے کے لیے سنتوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اس میں سے ایک سنت اہام بھی ہے، سنت اہام۔ اہام سے مراد یہ ہے کہ شاید پورے شعر یا اس کے جزو سے دو معنی پیدا کرتا ہے، یعنی شعر میں ایسے دو معنی لفظ کا استعمال جس کے دو معنی ہوں، ایک قریب کے دوسرے بعید کے، اور شاعر کی مراد معنی بعید سے ہو، اہام کہلاتا ہے۔ اب جب ولی کا دیوان یہاں پر دہلی میں آتا ہے تو ڈاکٹر جمیل جالدی لکھتے ہیں کہ دیوان ولی میں بہت رنگ موجود تھے، خود ولی کے کلام میں اہام کا رنگ بھی موجود تھا۔ اگرچہ ولی کے ہاں یہ رنگ سخن بہت نمایاں نہیں، لیکن ہر شاعر نے اپنی پسند کے مطابق ولی کی شاعری سے اپنا محبوب رنگ چنا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر شعراء حضرات نے ولی کے دیوان سے اہام کے رنگ کو ہی سب سے زیادہ کیوں پسند کیا؟ اس کی ایک بڑی وجہ اس وقت کا سیاسی اور معاشی پس منظر ہے۔ جب بادشاہ پر بادشاہ بدل رہے تھے اور پھر ایک ایسا بادشاہ تکنشین ہوتا ہے جس نے سلطنت کے تمام نعمات گرا دیے، یہ دور برصغیر کا نہایت بحرانی دور تھا۔ محمد شاہ بادشاہ تو بن گیا تھا، مگر اس میں وہ صلاحیتیں موجود نہ تھی جو گرتی ہوئی سلطنت کو سنبھال سکتی۔ یوں اس نے اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے عیش و عشرت اور رقص و سرور کا سہارا لیا، طوائفوں اور بھانڈوں کی محفلیں جمنے لگیں۔ اس قسم کی مجلسی فضا میں جہاں حسن و عشق کا تصور انفرادی کے بجائے اجتماعی جذبے کی صورت اختیار کر لے تو پھر اس کے اظہار کے لیے ایسے پیرائی کی ضرورت ہوتی ہے جس میں اہام، رعایت لفظی، ذو معنی اور پہلودار معنی، ضلع جگت، چٹکلے اور پھپتیاں وغیرہ ایسی محفلوں میں سب کو مزہ دینے لگتی ہیں۔ یوں اس دور کے تہذیبی موسم اور معاشرتی زمین اہام گوئی کے پھلنے پھولنے کے لیے نہایت مناسب تھی۔ مختصر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہندی دوہوں کا اثر، فارسی کے شعراء متاخرین کی روایت اور دیوان ولی میں اہام گوئی کے رنگ کی موجودگی اور اس کے ساتھ ساتھ محمد شاہی دور کی مجلسی اور تہذیبی زندگی میں اہام گوئی کے رجحانات کو عام کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اہام گوئی کے اردو شاعری پر کیا اثرات ہوئے؟ اہام گوئی کی بدولت شاعری پر مثبت اور منفی دونوں طرح کے اثرات پڑے۔ اہام گوئیوں کی کوشش سے سینکڑوں ہندی اور مقامی الفاظ اس طور سے استعمال ہوئے کہ اردو زبان کا جزو بن گئے۔ نہ صرف الفاظ بلکہ ہندی شاعری کے مضامین، خیالات اور اس کے امکانات بھی اردو شاعری کے تصرف میں آ گئے۔ اہام گوئی کے رجحان سے جہاں اردو زبان پر مثبت اثرات پڑے، وہیں اس کے کچھ منفی اثرات بھی ظاہر ہوئے۔ جب ایک مخصوص فضا میں اہام کا رواج ہوا جہاں الفاظ کی بازیگری کو استادی سمجھا جانے لگا تو شاعری صرف الفاظ کے گورکھ دھندے تک محدود ہو کر رہ گئی۔ لفظ تازہ کی تلاش میں متبذل اور بازاری مضامین بھی شاعری میں گھس آئے، جس سے شاعری بدمزہ اور پھیکی پڑنے لگی۔ تو یہ ہم نے دیکھا اردو شاعری کی تاریخ۔ اب ہم مرزا مظہر جانے جانا کی حالات زندگی پر گفتگو کریں گے۔ مرزا مظہر جانے جانا، ان کے والد کا نام مرزا جان تھا، جو اپنے فضل و کمال میں ممتاز اور علم و فن میں ماہر تھے، ساتھ ہی ایک اچھے شاعر تھے اور تخلص جانی رکھتے تھے۔ اورنگزیب کے زمانے میں شاہی ملازم رہے۔ والدہ ماجدہ کے سلسلے میں کچھ زیادہ وضاحت نہیں ملتی، لیکن اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ مرزا مظہر جانے جانا کی والدہ بیجا پور کی شیخ زادی اور امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور بڑی نیک و پارسا، عابدہ اور زاہدہ تھی۔ مرزا مظہر جانے جانا 11 رمضان 1111 ہجری بمطابق 1700 عیسوی میں کالا باغ میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کے بارے میں سن پیدائش کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے 1110 ہجری، بعض نے 1112 ہجری اور جبکہ کچھ نے 1113 ہجری لکھی ہے، لیکن قرین قیاس، عام تذکرہ نگاروں اور معاصرین محققین نے 1111 ہجری کو ہی صحیح قرار دیا ہے۔ مرزا مظہر جانے جانا کا اصل نام جان جانا، لقب شمس الدین حبیب اللہ اور مظہر تخلص تھا۔ سلسلہ نسب 19 وارثوں سے محمد بن حنفیہ کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ مرزا مظہر جانے جانا کی ابتدائی تعلیم آگرہ میں ہوئی۔ مرزا جان نے اپنے بیٹے کی تعلیم کے لیے ہر ممکن راستہ اختیار کیا۔ اپنی تعلیم کے بارے میں مرزا مظہر خود لکھتے ہیں کہ والد بزرگوار کے عہد میں ہی مختلف علوم سے معارف ہو گئی تھی۔
حدیث کی کتابیں شیخ المحدثین حضرت عبداللہ ابن سالم مکی کے شاگرد حاجی محمد افضل سیالکوٹی سے پڑھی اور قرآن کی تعلیم شیخ الاقراء عبد الخالق کے شاگرد حافظ عبد الرسول سے دہلوی سے حاصل کی۔ مرزا مظہر جان جانا نے اپنے والد کی خواہش کے مطابق مختلف علوم، مختلف فن اور پیشہ کو نہ صرف سیکھا بلکہ اس میں مہارت بھی حاصل کی۔ یوں مرزا مظہر دینی اور دنیاوی دونوں علوم کے مسند عالم اور ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ فن سواری، فن سپاہگری، علم موسیقی میں بھی کمال رکھتے تھے۔ ان کی شخصیت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا مظہر جان جانا نہایت حسین و جمیل، ظریف، بلند قامت اور نازک مزاج انسان تھے۔ بچپنی سے طبیعت میں قلندری تھی اور بزرگان دین سے خاصا لگاؤ رکھتے تھے۔ سنت کے مطابق امامہ باندھتے اور قمیض سامنے سے چاک شدہ پہنتے تھے۔ تقویٰ اور زہد کا یہ عالم تھا کہ مشکوک کھانا کبھی نہ کھاتے۔ یوں ہمیشہ رزق حلال کا ہر درجہ اہتمام فرماتے۔ خودداری کا توکل اللہ کا یہ حال تھا کہ بادشاہوں سے بھی کبھی کوئی ہدیہ یا تحفہ قبول نہیں کیا۔ اکثر کہا کرتے تھے کہ دنیا کی دولت بہت ہی معمولی اور حقیر ہے۔ اعلیٰ ظرفی، اخلاق بلندی اور اخلاص اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے والے سے بھی قصاص نہ لیا۔ بادشاہ وقت کو کہلا بھیجا کہ میں نہیں بتاؤں گا کہ اور اگر مجرم کا پتہ چل بھی جائے تو اسے سزا نہ دی جائے۔ انہیں قتل کیا گیا تھا، اسی وجہ سے انہیں وصیت کی تھی۔ ان کے الفاظ، آخری الفاظ یہ ہیں کہ بندہ تو اللہ کی راہ میں مرا ہوا ہے اور مرے ہوئے کو مارنا جرم نہیں، یعنی اپنے قتل کرنے والے کو انہوں نے معاف فرما دیا۔ ان کی وفات، ان کی شہادت 1781 عیسوی میں ہوئی۔ اب ہم بات کریں گے ان کی شاعری کے بارے میں۔ مرزا مظہر جانے جانا زندہ دل، صوفی مزاج، عاشقانہ طبیعت کے مالک تھے اور اسی طبیعت نے انہیں شعر گوئی کی طرف مائل کیا۔ شاعری شوق سے مشغلہ نہیں تھا اور نہ ہی انہوں نے کسی مظاہرے یا نام و نمود کے لیے شاعری کی، بلکہ جب کبھی حقیقی محبت غالب آتی تو ان کے جذبات شعر میں ڈھل جاتے۔ شعر گوئی کے متعلق خود لکھتے ہیں، کبھی کبھی تبارسا جذبے سے مغلوب ہوتا ہوں تو قلبی واردات ریختہ اور فارسی زبان میں نظم ہوتے چلی جاتی ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں اپنے خیالات و جذبات کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ مرزا مظہر جانے جانا چونکہ صوفیانہ طبیعت کے مالک تھے، اس لیے ان کے اشعار میں عشق حقیقی طرف اور تصوف جیسے خیالات کی فراوانی پائی جاتی ہے۔ آپ کی شاعری فصیح و بلیغ ہونے کی وجہ سے ہر خاص و عام میں مقبول تھی اور اس دور میں ہر ایک کی پسندیدگی کا مرکز تھی۔ شیخ حاجی محمد افضل سیالکوٹی کہتے ہیں کہ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ مرزا مظہر جان جانا مردان خدا، اہل دل اور اہل درد ہیں، اس لیے ان کا کلام سننے والوں کو اس کیفیت کا احساس ہوتا ہے۔ دراصل مرزا مظہر جانے جانا اللہ والے تھے اور جو اللہ والا ہو جائے اس کی ہر بات دل پر اثر کرتی ہے۔ ان کی شاعری کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سادگی، سنجیدگی، لطافت، مضافت، فصاحت و بلاغت اور سلاست و روانی کثرت سے پائی جاتی ہے۔ عام فہم الفاظ اور عشق و محبت میں ڈوبا ہوا کلام قاری کے دل پر اثر کرتا ہے اور اپنے نقش چھوڑ دیتا ہے۔ جیسا کہ مولانا محسن آزاد لکھتے ہیں کہ زبان مرزا مظہر نہایت صاف و شستہ اور شفاف ہے۔ جو سودا اور امیر کی زبان ہے وہی مرزا مظہر کی زبان ہے۔ انہوں نے ہمارے پاس اپنا دیوان فارسی یادگار چھوڑا ہے، اردو کلام جو ہے وہ ان کا ہمیں یادگار نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ مکاتیب فارسی مکاتیب ان کے بھی ملتے ہیں۔ اب ہم ان کی شاعری کی خصوصیات کے ذرا سا خصوصی طور پر دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہمارے سامنے آتا ہے۔ مرزا مظہر جان شانہ کی شاعری میں عشقیہ شاعری کے نقوش ابھرتے ہیں۔ ان کے ہاں عشق ساری کائنات پر حاوی ہے، ساری زندگی کے سرچشمے اسی سے پھوٹتے ہیں، اسی لیے مرزا کے فکر و احساس میں تحمل سے زیادہ ہونے والی خوش مزاقی پیدا ہو جاتی ہے۔ مرزا کو لفظوں کے برتنے اور ان کی مدد سے اپنی بات کہنے کا اچھا سلیقہ ہے۔ وہ اپنی شاعری میں ایک ایسا لہجہ اور طرز پیدا کرتے ہیں جس سے ایک طرف شگفتگی سی پیدا ہو جاتی ہے اور دوسری طرف احساس و جذبہ کی مختلف سطحوں کا باریک فرق سامنے آ کر اثر کو دو چند کر دیتا ہے۔ مرزا تکرار سے لطف اور جزیات سے وحدت اثر پیدا کرنا جانتے ہیں۔ یہی انداز فارسی شاعری فارسی شعراء نے بھی اختیار کیا ہے۔
جو ہمیں مرزا کے ہاں ملتا ہے۔ مرزا کی غزلوں میں اس زمانے کے لحاظ سے زبان صاف، دھلی منجلی اور نکھری ستی استعمال ہوئی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مرزا مظہر جانے جانا سے کی خدمات کیا ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ مرزا مظہر جانے جانے سے پہلے اردو شاعری کیسی ہو گئی تھی؟ اردو شاعری پہ اہام کا رنگ جو ہے وہ حاوی ہو چکا تھا، اور اہام کے رنگ کی وجہ سے شاعری کے جو موضوعات تھے وہ پست سے پست ہوتے جا رہے تھے۔ تو جیسا کہ جب کوئی ایسی بیماری پھیل جائے جس سے ہلاکت عامہ کی شکایت پیدا ہو جائے تو ایک ایسے مسیحائے وقت کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اس بیماری عامہ سے نجات دلا سکے۔ ایسی مثال اردو زبان کی شاعری پر منطق ہوتی ہے۔ جب حضرت مرزا مظہر جانے جانا نے میدان شاعری میں قدم رکھا تو انہوں نے دیکھا کہ اردو شاعری میں اہام جیسی مہلک بیماری پھیلی ہوئی ہے، اور اس بیماری سے اردو شاعری الفاظ کی سحرکاری سے مسحور ہو کر رہ گئی ہے۔ مسیح وقت نے اپنی فیاض طبیعت اور دورس نگاہوں سے جائزہ لے کر کہا کہ اس بیماری کو بروقت دور کرنا چاہیے، ورنہ اردو کا عروج رک جائے گا اور حریفوں کی نظر میں اردو شاعری ایک بے معنی چیز بن کر رہ جائے گی۔ انہوں نے اپنی پوری کوشش سے اردو شاعری کی اس بیماری کو دور کیا اور بروقت ایک مصلح اور مجدد کی طرح اردو کی ڈگمگاتی کشتی کو بہمر سے نکال کر ہمیشہ کے لیے ایک پاک صاف شاہراہ پر ڈال دیا۔ آپ نے خلاف فطرت نظر و بناوٹ کو دور کرنے کے لیے آواز بلند کی اور حقیقت بیانی اور سادہ گوئی پر اردو شاعری کا سنگ بنیاد رکھا۔ اسی وجہ سے انہیں نقاش اول ریختہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ آپ نے اردو شاعری میں جو اصلاح کی وہ درج ذیل ہے۔ اہام کی صنعت کا استعمال کر کے سادگی الفاظ کے ساتھ رنگ تغزل پیدا کیا۔ برج بھاشا اور دکنی زبان کے الفاظ جو اب تک چلے آ رہے تھے مکتوب کر دیے گئے اور ان کی جگہ فارسی کے الفاظ سے پر کر دی گئی۔ مثلاً نین، چشم، ساجن، معشوق، درشن، زیارت، موہن، معشوق، دوست وغیرہ کے الفاظ کو مکتوب قرار دیا۔ زبان میں صفائی اور شائستگی پیدا کی گئی۔ فارسی اور ہندی میں وہ الفاظ استعمال کیے گئے جو عام طور پر استعمال ہوتے تھے۔ ہندی کے الفاظ کی جو پہلے سے بھرمار چلی آتی تھی کم کر دی گئی۔ عربی اور فارسی کے الفاظ جو اردو میں صوتی لحاظ سے لکھے جاتے تھے اب اپنی اصل شکل پر لکھے جانے لگے۔ ثقیل اور بوجھل الفاظ سے زبان کو پاک صاف کیا۔ ان کی شاعری میں ہمارے پاس اردو شاعری میں چند ایک غزلیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک غزل ملاحظہ کیجیے۔ فرماتے ہیں چلی اب گل کے ہاتھوں سے لٹا کر کارواں اپنا، چلی اب گل کے ہاتھوں سے لٹا کر کارواں اپنا، نہ چھوڑائے بلبل نے چمن میں کچھ نشاں اپنا۔ یہ حسرت رہ گئی کیا کیا مزے سے زندگی کرتے، اگر ہوتا چمن اپنا، گل اپنا، باغباں اپنا۔ رقیباں کی نہ کچھ تقصیر ثابت ہے نہ خوباں کی، مجھے ناحق ستاتا ہے یہ عشق بدگماں اپنا۔ جو تو نے کی سو دشمن بھی نہیں دشمن سے کرتا ہے، جو تو نے کی سو دشمن بھی نہیں دشمن سے کرتا ہے، غلط تھا جانتے تھے تجھ کو جو ہم مہرباں اپنا۔ کوئی آزردہ کرتا ہے سجن اپنے کو ہے ظالم، کوئی آزردہ کرتا ہے سجن اپنے کو ہے ظالم، کہ دولت خواہ اپنا، مظہر اپنا، جانے جاں اپنا۔ ایک اور شعر ملاحظہ کیجیے۔ نرگسوں گل کی کھلی جاتی ہیں کلیاں دیکھ سب، نرگسوں گل کی کھلی جاتی ہیں کلیاں دیکھ سب، پھر بھی ان خوابیدہ فتنوں کو جگاتی ہے بہار۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا مظہر جانا نے اردو شاعری پر ایک بہت بڑا احسان کیا کہ اس کو اہام گوئی تحریک سے نکال کر اس میں سادگی کی طرف لے آئے۔ یہیں پر ہمارا لیکچر جو ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔